والدہ سے پوچھا جائے کہ اماں آپ نے ایسا کیوں کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، تو اماں اگر یہ جواب دے کہ میں حضور علیہ السلام کی امت ہوں اور مجھے حکم ہے کہ حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ بھی ہے، پوری زندگی اگر حضور سے اگر سیکھی جائے تو زندگی میں انسان کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ کہا پھر کیا؟ کہا کہ حضور کے وقت ایک یہودی آیا تھا، آ کر حضور سے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی چائے ہوگی ورنہ یہ سب چائے تقریباً پوری چائے کھول کے پی جائے، توجہ، ہاں بس نہیں ہنسنا نہیں، تم قطعی نہیں کہا لگانا، اس سے سخت پرہیز کھا کر محفل ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے کبھی وہ باتیں نہیں کی جس سے آپ ہنسو۔ کیا تھا؟ ایک یہودی آیا حضور کی بارگاہ میں، کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہاں پر ایمان لائے گئے، شرطیں ہماری کچھ تھوڑا عجیب و غریب ہے۔ کہا تمہاری شرط کیا ہے؟ کہا گناہ کرتے ہیں، 4 گناہ کرتے ہیں، 4 گناہ میں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صرف ایک گناہ چھوڑ سکتے ہیں جس کو آپ کہہ دیں، باقی 3 گناہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر یہ شرط آپ کو منظور ہو تو ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ حضور تو حضور ہے نا، میاں حضور ہے، وہاں پہ کوئی بات ہی نہیں بنتی کہ آخر ایسا کیوں کیا، کیا کیا، حضور تو حضور ہے، سب جانتے تھے کیا ہونے والا ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلو تمہاری شرط منظور ہے، تم میری ایک بات مان لو، 4 گناہ تم کرتے ہو، ایک گناہ چھوڑو، کون سا؟ تم جھوٹ مت بولنا۔ دیکھیے بات مل رہی ہے نا، بات مل گئی۔ اسلاف کی زندگی اسی لیے بتائی جاتی ہے، ان کی زندگی کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ہمیں طریقہ سمجھ آتا ہے کہ کس طرح سے حضور کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ حضور نے کہا کہ تم جھوٹ مت بولنا، باقی تمہیں ہے۔ گناہ کیا تھے معلوم ہے؟ بہت خطرناک گناہ تھے۔ وہ گناہ اگر کوئی آج کرے تو سماج کے لوگ اس کا بائیکاٹ کر دیں۔ گناہ کون سے تھے؟ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے۔ تو حضور نے جھوٹ سے منع کیا اور کہا کہ بس چلو تم کلمہ پڑھ لیا کرو۔ بڑا خوش ہوا، یار اتنا آسان اسلام ہے، موج کریں گے، اب کیا دقت ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے، زنا کر لیں گے، چوری کر لیں گے، یہی سب کریں گے۔ حضور کا جب آرڈر آ گیا ہے تم صرف جھوٹ سے بچنا، سب کریں گے، مزہ ہے ہماری، اب کیا دقت ہے، اتنا آسان اسلام ہے۔ خوش ہو گئے، چل دیا وہاں سے چلا ہے نا۔ جانے کے بعد اس نے سوچا کہ چل کے میں شراب پینے کی نیت سے اس نے شراب کی بوتل کو ہاتھ لگایا۔ جب ہاتھ لگایا ہے دل میں ایک آواز اٹھتی ہے، کہا کہ یہ شخص شراب پینے جا رہا ہے، کل سویرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، صحابہ کا ایک مجمع ہوگا، ستاروں کی طرح بیٹھے صحابہ ہوں گے، چاند کی طرح اس میں حضور روشن ہوں گے، اور تم وہاں جاؤ گے، اور جب حضور تم سے پوچھیں گے اے بھلا کیسی گزری کل کی رات، تم وعدہ کی ہو جھوٹ نہیں بولوں گا، تو تم کیا اس محفل میں یہ کہہ پاؤ گے کہ یا رسول اللہ کل شراب پیا تھا؟ نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ وہاں بول ہی نہیں پاؤ گے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ، جہاں فاروق اعظم جیسا کا تیور بھی ہو، ہاں ان کی عدالت ہو، حضور بیٹھے ہو، بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود ہو، تم وہاں یہ کہو کہ میں شراب پیا ہوں۔ شراب کی بوتل کو ہاتھ لگایا تھا، پٹک دیا، کہا نہیں پیوں گا، کیسے جاؤں گا حضور کی بارگاہ میں، کیسے جاؤں گا؟ شرم اور حیا نے اس کو روکا۔ پھر چلا، کچھ دنوں کے بعد کہاں چل کے زنا کرنا، کسی سے اس کے ناجائز تعلق تھے، پھر وہی والی فیلنگ آتی،
वही कंडीशन। कहा कि फिर हुजूर की बारगाह में जाऊंगा, फिर हुजूर पूछेंगे कि फला कैसा गुजारा कल की रात कैसी गुजारी, फिर मैं क्या कह पाऊंगा हुजूर कल गुनाह किया? नहीं यार, नहीं कह पाऊंगा। अंदर से आवाज उठती है, एक हुक सी उठती है, नहीं कह पाऊंगा। रुक जाता है, तौबा करता है, नहीं करूंगा आज के बाद। शराब से भी तौबा हो गई, जिना से भी तौबा हो गई, अब क्या बचा? चोरी। चोरी बची। फिर चलता है, सोचता है कि चल के मैं कहीं हाथ साफ करूं, चोरी कर डाल। लत लगी हुई थी, मगर हुजूर की निगाहें रहमत भी सब कुछ देख रही थी। मुसलसल रहमत झमाझम बरस रही थी, क्योंकि हुजूर ने नवाजा हो जिसे यार, उसे कौन क्या कर सकता है। फिर सोचा कि चोरी करूं। चोरी करते वक्त फिर ख्याल आया, दिल में ख्याल आया हुजूर का, सहाबा का, दिल कांप गया। कहा कि यार नहीं हो सकता, मैं चोरी करके हुजूर की बारगाह में कल जाऊंगा, इतनी नूरानी महफिल होगी, बेहतरीन सहाबा, चमकते हुए चेहरे, वहां मैं ये कहूंगा कि मैं चोरी कर गया, इतना घटिया काम नहीं हो सकता यार। तौबा कर लिया, आया हुजूर की बारगाह में, आया, कहा या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा नुस्खा कीमिया दे दिया, मैं जिस इस्लाम को समझ रहा था कि बहुत आसान है, आपने ऐसा नुस्खा कीमिया दे दिया, उस एक नुस्खे ने मेरे सारी जिंदगी को जेर जबर कर दिया, बदल डाला है। मैं सारे गुनाह से या रसूल अल्लाह सच्ची तौबा कर रहा हूं, आप मेरी माफी करवा दें, मैं आज के बाद कभी कोई गुनाह नहीं करूंगा। तो आज मैं आपसे कह रहा हूं, वो सहाबा थे, हुजूर ने क्या कहा? क्या कहा हुजूर? जो मेरे सहाबा की इक्तदा करेगा वो हिदायत पा जाए। कभी दिल में ख्याल आपके आया कि यार चलो ठीक है, जिंदगी गुजार रहे हैं, आपकी जिंदगी कितनी है बता दे, कोई हमें गारंटी दे दे कि हम 2050 तक जिंदा रहेंगे या 2030 तक जिंदा रहेंगे या 60 तक जिंदा रहेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। मगर एक गारंटी मैं कह रहा हूं, मेरी उम्र तकरीबन 30 साल के आसपास है, और हर नॉर्मल बात करने वाला शख्स आज के दौर में ये कह रहा है, क्या कह रहा है? आज के दौर की जिंदगी 50-60 साल की है। ये लोग कहते हैं ना, हर किसी को 50-60 साल के दरमियान दुनिया से चले जाना है यार, कितना जिंदा रहेंगे आप? जिसने 20 साल काट लिए हो जिंदगी में, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हिस्से में नमाज नहीं, अमाल के हिस्से में कुरान की तिलावत नहीं है यार, हुजूर की इत्तिबा नहीं है, 30 साल खत्म भी हो गए, वो दिन गुजर गए जिसमें कमर ठीक ठाक हो, घुटने आपके टाइट हो, वो दिन गुजर रहे हैं। वक्त वो आने वाला है कि कमर आपकी जब झुकना चाहेंगे ना, खड़क जाएगी, नहीं झुक पाएंगे, सजदा नहीं कर पाएंगे, फिर कुर्सी मांगेंगे, लाओ मस्जिद चले। क्या जिंदगी काटेंगे? गुजर गई वो जिंदगी। नामाए अमाल में रखा क्या रखा? गानों की वो कड़वाहट जो कानों में पिघला हुआ शीशा डाले, आंखों में वो सलाई तैयार करवा रहे हैं आप बदनिगाही करके, जो मैदान मैशर में आपके अमाल की जजा के तौर पे आपकी आंखों में घोंप दिया जाए, जबकि बाइक चलाते वक्त एक कीड़ा अगर आंख में पड़ जाए, इंसान गिरते गिरते बचता है। और यहां पे अगर सलाई या फिर कोई लोहे का सरिया अगर आपकी आंखों में घोंप दिया जाए, और ये आपको पता है कि होना है, इस अमल की जजा यही होना है। जहां आंखों से कुरान के औरात देखने थे, जहां आंखों से हुजूर का रोजा देखना था, जहां आंखों से जलवा काबा देखना था, उन आंखों को हमने सिर्फ गुनाहों से पुर किया। इंसानों के खौफ से हमने तन्हाई को अख्तियार करके मोबाइल पर अपनी आंखों को गंदा कर दिया। ये जवानी गुजर रही है, 30 साल कट गए, अपने ही कौल के मुताबिक मान लो तुम 30 साल और जिंदा रहोगे, और क्या कर सकते हो? वक्त तो वो गुजर रहा है जो जवानी के है, जो ताकत के है, जो आपको मस्जिद तक ले जाने में हिम्मत देते हैं,
جذبہ پیدا کرے. وہ وقت تو آپ گزار رہے ہیں, 15 سال سے بالغ ہوئے ہیں, احکام شریعت لاگو ہوتے ہیں 15 سال سے, مکمل طور پہ لاگو ہوتے ہیں, بالغ ہونے پر لاگو ہوتے ہیں, مگر 15 سال کے بعد پھر کوئی علامات نہیں دیکھی جائے گی. 15 سال سے مکمل حساب دینا ہوگا. ایک نماز چھوڑنے پر, فجر کی نماز چھوڑیے تو عشاء تک اللہ تعالیٰ ایک گنجا سانپ مسلط کرے گا جو آپ کو ڈنک مارتا ہوگا. یہ سب جھیلنے کے لیے بدن بنا, نہیں جھیل پائیں گے, یہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. اور جھیلنا کسے؟ آپ کو, انسانوں کو. انسانی مکلف ہے شریعت کے, انسان اور جنات, آپ ہی کو حساب دینا ہے. کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اور اس زندگی کے نتیجے میں آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. سب کچھ لوٹ لو, سب کچھ برباد ہوا ہے. 30 سال گزر رہے ہیں. اگر انسان کی زندگی کے 60 سال مان لیتے ہیں, 60 سال تقریباً 21,500 دن ہوتے ہیں. 21,500 دن 60 سال. اگر آپ نے ایک دن میں صرف ایک گناہ کیے, صرف ایک گناہ, تو قبر میں اترتے اترتے کیا حال ہوگا؟ 21,500 گناہ لے کے قبر میں اتریں گے آپ. کون بچائے گا؟ کس کے بھروسے یہ کر رہے ہیں یار؟ کون بچانے وہاں آئے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ اور میں نے جو بتائی کہ حیا جو آپ کو زندہ رکھتی ہے, جب وہ جس دن وہ مر گئی, آپ کی حیا جس دن مر گئی, پھر آپ کو کوئی بچا نہیں پائے گا. وہ حیا ہی تھی جو بار بار شراب کی بوتل چھوتے وقت آ کر ٹوک رہی تھی کہ مت کرو ایسا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. وہ حیا ہی تھی جو یہ آ کر کے آپ کو جھجوڑی تھی کہ خبردار چوری نہیں کرنا, کل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں اس وقت آپ کے اندر کبھی یہ احساس جاگا ہے کہ مر کے قبر میں جانا ہے, وہاں حضور ہوں گے, حضور ہوں گے, کیا منہ لے کے جائیں گے؟ پوری زندگی نافرمانی ہو گئی, پوری زندگی کے ایام عیاشیوں میں, پوری زندگی لاپرواہی میں, کبھی دین کو فوقیت دی ہی نہیں, چاہے وہ کسی طبقے کا انسان. ایک سرمایہ دار انسان, مال و دولت کی فراوانی اس کے پاس موجود ہے, وہ بھی جب کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے, تھوڑی سی تنگی آئی گھر میں, تو پہلا کیا بند کیا؟ مدرسے کا چندہ بند, مسجد میں دینے والی فنڈنگ بند, کسی غریب کی مدد کرتا تھا وہ مدد بند. پہلا تھوڑی سی کنڈیشن بگڑی, بند کر دیا. بھائی صاحب کیوں؟ وہ تو آپ کی آخرت سنوار رہے تھے, سب اعمال کیوں کیا آپ نے ایسا؟ مسجد میں دے رہے تھے, کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے تھے, وہ آپ کی آخرت سنور رہی تھی اس سے. وہ آپ کا مال وہی آپ کا ہے جو آپ نے بھیج دیا آگے, وہی آپ کا. مر کے دیکھیں, ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں بچوں میں جائیداد کے لیے نا, ہائے ہائے ہائے, خون خرابہ ہو جاتا ہے. بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک ماں کی کوکھ سے جنم لیے, بھول جاتے ہیں. ایک باپ کے خون ہے, یاد نہیں رہتا انہیں. ایسی لڑائی. تو کیوں ایسی خونخوار دنیا کے لیے اپنی آخرت کو جو ہے داؤں پہ لگا رہے ہیں؟ آخرت سنور رہی تھی, کسی غریب کی مدد کر رہے تھے, آخرت سنور. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے, الٹ پلٹ کے دیکھا ہے. غریبوں کو کھانا کھلانے میں جتنا ثواب پایا اتنا ثواب کسی چیز میں نہیں پایا. سبحان اللہ, سبحان اسی اللہ. کو بند کر ڈالا ہے, اسی کو بند کر ڈالا. کیوں بند کیا بھائی؟ حضرت کیا بتاؤں, بڑا کاروبار خراب چل رہا ہے, تھوڑا سا مسئلہ ہے. حالت اچھے ہوتے ٹھیک, کیسے اچھے ہوں گے یار؟ جو روزی دیتا ہے اسی کے نام پر تم دے رہے تھے, اسی کے نام پر تم نے روزی بند کر دی ہے, دے گا کون تم؟ تھوڑا اچھا ہوگا تو پھر کروں گا. آزمائشیں کہاں نہیں آتی, آزمائشیں کہاں نہیں آتی. صدقہ دے کر کے موت مصیبتوں کو کون نہیں ٹالتا؟ عقل مند انسان.
بچپن سے سنایا جا رہا ہے کہ صدقہ موت ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، وہی بند کر ڈالا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب یہ سب بند ہو گئے پھر رحمتیں آنا بھی بند، نوازشیں بھی بند۔ کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ گھر میں کوئی بیمار پڑے گا نہیں، پڑوسی کا بچہ 50 روپے کی دوا میں ٹھیک ہوگا، آپ کی دوائیں 50,000 تک کی آئیں گی۔ کیوں؟ کہیں نہ کہیں تو نکلنا ہے، اسے حصہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، وہ جانا ہے، جتنا خرچ ہونا وہ خرچ ہوگا۔ آپ کے روکنے سے وہ روکنے والا نہیں ہے۔ ایسوں سے ملاقاتیں ہیں بھائی صاحب، مہینے کی آمدنی 1 لاکھ روپیہ ہے مگر لون لے کے پھنسے ہوئے، مہینے کی آمدنی ان کی 2 لاکھ روپیہ ہے، سب اچھا کما رہے کھا رہے، مگر کیا ہے؟ گھر میں قرضے کی بلا لگی ہوئی ہے، کہیں کوئی پھانسی لگا کے مر جاتا ہے، عزت کے خوف سے کہیں کوئی کچھ کر لیتا ہے۔ وجہ بس ایک ہے، وہی کہ رحمتوں کے دروازے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بند کر ڈالے، گفتگو میری دوسری طرف نہیں جا رہی ہے، ٹھیک چل رہی ہے، سنتے جائیں۔ دو بندے تھے اللہ کی بارگاہ میں، حضرت موسیٰ جا رہے تھے، ایک نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے کہیے گا کہ مجھے دینا بند کر دے، بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ کس چیز سے؟ اب جگہ نہیں ہے میرے پاس رکھنے کی، اتنا دے دیا اس نے، اب رکھ نہیں پا حضرت موسیٰ نے سن لیا، آگے بڑھے، ایک شخص اور ملا، کہا کہ اے موسیٰ، بالکل ننگا تھا وہ شخص، بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا، اور ریت سے اس نے ستر کو ڈھانپا ہوا تھا، ریت سے اپنی شرمگاہ کو اس نے ڈھانپا ہوا تھا۔ کہا کہ آپ جا کر اللہ سے کہیے کبھی میری طرف بھی توجہ کرے، کچھ مجھے بھی دے۔ بالکل زمین آسمان باتیں ہیں نا، ایک کے پاس اتنا ہے کہ وہ منع کر رہا ہے کہ بس کرے، ایک کے پاس ہے ہی نہیں، کہہ رہا توجہ کرے۔ حضرت موسیٰ چلے، اللہ سے کلام کیا، کہا کہ اللہ تیرے 2 بندے مجھے ملے، ایک نے کہا کہ اللہ دینا بند کر دے، نہیں سنبھالتا، ایک نے کہا کہ توجہ کر، ہماری طرف بھی کبھی دیکھ، ہماری طرف بھی کبھی دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کے میرے اس بندے سے کہنا جس نے کہا کہ دینا بند کر دے، اس سے جا کے کہہ دے کہ اے شخص تو اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دے، اللہ تجھے دینا بند کر دے، دینا بند کر دے۔ اور اس سے جا کے کہنا جس کے پاس لباس تک نہیں ہے، کہہ دینا تو میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، دیتا ہے۔ اس تو میرے پاس جیتی جاگتی بہت دلیلیں بھی ہیں کہ دیتا کیسے ہے، وہ شکر کرو دے، اخلاص پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ آئے، آ کر اس سے کہا، اس شخص سے، کس سے؟ جس نے کہا تھا کہ اللہ سے کہنا کہ دینا بند کر دے۔ کہا کہ اے شخص تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بند کر دے، اللہ تجھے دینا بند کر دے، چونکہ اس کا مطالبہ تھا یہ۔ کہا کہ اے موسیٰ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ شکر کی دولت میرے پاس اس وقت سے ہے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں اسی شکر کی بدولت تو اللہ نے سب کچھ مجھے دیا ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جب تو شکر نہیں چھوڑے گا تو اللہ دینا بھی بند نہیں کرے گا۔ اب تو سمجھ، حالات دیکھیں کیسے کیسے بنتے ہیں۔ اس کے پاس گئے جس کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا، اس سے جا کے کہا کہ اے شخص تو اللہ کا شکر ادا کر۔ کہا کہ حضرت کس بات پہ شکر ادا کروں، بدن پہ کپڑا تک نہیں ہے، شکریہ کی چیز۔ اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، تیز ہواؤں کا جھونکا، جس ریت سے اس نے اپنے بدن کو ڈھانک رکھا تھا نا، وہ بھی اڑ کے چلی گئی، ننگا ہو گیا، ذلیل۔ سبق کیا ملا معلوم؟ آج کے حال میں
ہر انسان اللہ کی مرضی کے حساب سے جی رہا ہے جیسے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے. وہ شکر کر کر کے اتنا حاصل کر لیا اب وہ منع کر رہا ہے بس کریے. اور اس شخص نے اگر اللہ کا شکر ادا کیا ہوتا کس بات کا؟ اے اللہ تیری زمین ہی سے میں نے اپنے بدن کو اٹھا پایا, تیری ہی زمین سے میں نے اپنے بدن کو اٹھا پایا, تیرا شکر ہے اللہ, کروڑا کروڑ احسان, ضرور اللہ تعالیٰ اسے اس کے بعد لباس سے نواز دیتا, سبحان اللہ. ضرور نواز دیتا, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. سرکار غوث اعظم کی زندگی, پوری زندگی آپ دیکھ لیں, پوری زندگی. سرکار غوث اعظم کی زندگی کو لوگوں نے صرف کرامتوں کو بتایا اور کرامتوں والی زندگی بیان کر کے گزر گئے. کبھی آؤ کردار دیکھو, آپ نے جنگلوں میں پیڑ کے پتے بھی کھائے ہیں, ان کے لباس بھی پہنے, بڑی مشقتیں کاٹی ہیں آپ نے, اور واز بھی کیا ہے, خیر خواہی بھی فرمائی. آپ کی زندگی کے کردار دیکھیں, کھانا کھلانا, پانی پلانا, یہ تو بالکل مشغلہ تھا. آپ کی زندگی, آپ کے کردار. سرکار غوث اعظم کی زندگی ایسا نہیں تھا. آپ نے نمازوں کے متعلق جو احتیاطیں بتا دی نا, اور اشارے میں جو کچھ سمجھا دیا نا, وہ اگر عقل مند انسان ہو نا تو نماز کبھی نہ چھوڑے. آپ نے فرمایا تھا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن مت کرو. معمولی چیز ہے یہ, معمولی چیز ہے. بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن مت کرو. کہاں دفن کرو گے؟ ترغیب کے لیے ایسا کوئی شریعت کا فتویٰ نہیں ہے. مگر سوچو یار, غوث اعظم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کے پاس ایک مرید آیا, ٹھیک ہے ختم کر دے بس, تو 4 منٹ, کیونکہ کھانا بھی کھانا ہی ہے, سرکار غوث اعظم کے نام کا کھانا بھی کھانا ہے. ایک مرید آیا, کہا حضرت بہت پریشان ہوں, میری بیوی بھی نماز پڑھتی ہے, میں بھی نماز پڑھتا ہوں, سب کچھ ٹھیک ہے, شریعت کی مکمل پابندی بھی ہم لوگ کرتے ہیں حضرت, برکت گھر میں نہیں ہو رہی, بہت پریشان. تو آج کے ہم صاحب لوگ ہوتے تو ایک تعویذ لکھتے, پانی دیتے, کہ جا کے لٹکا دو گھر میں. نگاہ ولی دیکھ رہی تھی, گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے, ولیوں کی نگاہ دیکھ لیتی ہے. عاشق آیا, اپنی باتوں کو رکھا اور رکھ کر کے کہا کہ گڑبڑی بتائی اس نے کہ برکت نہیں ہو رہی ہے, اور شریعت کے سارے تقاضے ہم پورے کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, نماز پڑھنا ہے, بیوی پڑھ رہے, ہم بھی پڑھ رہے ہیں, برکت گھر میں نہیں ہو رہی. سرکار غوث اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے, جاؤ گھر کے مین دروازے پہ پردہ لٹکا دینا, پردہ لٹکا دینا. اب یہ شخص بڑے وسوسے میں پڑا, یار کوئی تعویذ نہیں دیا, کوئی ڈنڈا نہیں دیا, صرف پردے سے کیا ہونے والا ہے. خیر حضرت کا حکم تھا, جا کے پردہ لٹکا دیا. اتنی برکت ہونے لگی پردہ لٹکانے کے بعد, یہ بھی پریشان ہو گیا, یہ کیا ہو رہا ہے. کہا حضرت نے کوئی تعویذ لٹکانے کے لیے نہیں دی, گھر میں چپکانے کے لیے نہیں دی, کچھ نہیں کیا, برکت اتنی زیادہ ہو رہی ہے. اب یہ بھی بڑا پریشان ہو گیا, چونکہ اب راز ہے تو راز جاننا چاہیے. راز کہتے ہی اس لیے کہ ہر کسی کو جاننے کی خواہش ہوتی ہے, اس کی ایک لذت ہوتی ہے, ایک اپنی الگ ہی لذت ہوئی. راز کی ایک لذت الگ ہوتی ہے. لوگ کتنے جتن کرتے ہیں, کیسے کیسے پیسے خرچ کرتے ہیں, کوئی راز بس جاننا ہے, پڑوسی کا راز جاننا ہو تو کتنی کوششیں کر ڈالتے ہیں. مگر کبھی کبھی اچھوں کے بھی راز کھوجا کرو یار, کن کی راتیں کیسے گزرتی ہیں, ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں. کبھی محلے میں پڑوس میں دیکھا کرو, ایک دہاڑی کمانے والا, 300-400 روپے کمانے والا, گھر میں بچہ بیمار پڑ جائے, ڈاکٹر کے یہاں جائے گا تو 800 کی ڈاکٹر دوا دے دیتا ہے. کبھی ان کے یہاں بھی راز جانا کرو, گھر میں کھانا بنا تھا کہ نہیں بنا تھا, پوچھا کرو. میرے یہاں ایک آدمی آیا, میں یہ باتیں یار اس کو اڑا دینا, ڈیلیٹ کر دینا, اس کو ڈیلیٹ کر دینا. میرے یہاں ایک آدمی آیا, رونے لگا. میں بولا کیوں. عصر کی نماز کے آس پاس میں اس سے ملاقات کیا, کہا کہ حضرت منہ اس نے اپنا کھولا دکھایا, پورا منہ پکا ہوا تھا. تو میں کہا یار یہ کیا ہوا. کہا کہ رو کر کہا میں دوا کر کر کے برباد ہو چکا ہوں, کہاں سے دوا کروں, پیسہ نہیں ہے, پریشان ہو گیا, بچوں کی دوا لاؤ کہ اپنی دوا لاؤ,
डॉक्टरों को अल्लाह हिदायत दे। मैंने कई डॉक्टरों को जो मेरे क्लोज थे मैंने समझाया, यार गरीबों को देख के रहम किया करो, 800 की दवा देते थे, हालांकि 200-150 में काम हो जाता है। तो मैं देखा, मैं कहा कि अच्छा, अब उसकी जो कंडीशन थी तो मैं देखा, परेशान हो गया, मैं भी बहुत मतलब नर्वस हो गया, यार कैसे क्या हो गया। तो मेरे एक डॉक्टर थे, मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा भाई साहब एक मरीज़ भेज रहा हूँ, इनका मुकम्मल इलाज करो और ये सारा कुछ आपकी तरफ से होगा। उन्होंने कहा हज़रत फ़ौरन भेजिए, नेक है, नवाजी है, नंबर लगता है उनके यहाँ। कहा हज़रत फ़ौरन भेजिए। वो बंदा गया, 10 दिन की दवा दिया, दूसरी दिया, आराम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो राज जाना करो यार, जानो, राज जानने में गुनाह नहीं है, मगर अच्छे पता कर लिया करो कि आप सोचो ना, तसव्वुर करो कि दिन की दिहाड़ी कितनी होती, 450, 500। एक बच्चा आज के दौर में डेंगू चल रहा है ना, माहौल कितने गड़बड़ चल रहा है। बकरी के दूध बेचने वालों ने वो जुल्म कर डाला कि 1000-1000 रुपए लीटर दूध बेच रहे हैं, तो 2-2 हजार रुपए लीटर दूध बेच रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं यार। हिसाब देना है अल्लाह के यहाँ, हिसाब देना पड़ेगा। हुआ क्या, हुआ क्या, तवज्जो रहे, हुआ क्या, क्या बोल रहा था, यही ना। जब राज जानो, सोचो कि यार अगर वो घर में बीमार पड़ा तो डॉक्टर साहब लोग तो रहम करेंगे नहीं। और रिकॉर्ड कर लो इसको ताकि डॉक्टर को भेजूं मैं ये बात। डॉक्टर साहब लोग तो रहम करेंगे नहीं, आप रहम किया करो। क्या किसी के घर का खर्चा अगर नहीं चला सकते कोई बात नहीं, वो 200-300 में आदमी दिन में खा लेता है, खाना खा के पेट भर लेता है, मगर एक मुकम्मल, यही मेरा पैगाम आज का है, मुकम्मल ज़हन बना। क्या क्या ज़हन बनाओ। अगर गांव में 2-4 अफराद ऐसे जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, उनकी इज्जत को महफूज रखते हुए, उनकी इज्जत को महफूज रखते हुए आप घर का खर्चा मत चलाइए, मगर ये ध्यान रखा करिए जब जब कोई घर में बीमार पड़ता है कम से कम उसकी दवा का इंतजाम कर दिया करिए, कम से कम उसकी दवा का, उसके बच्चों की दवा का इंतजाम कर दिया करो। बहुत दुआएं मतलब मिलेंगी, अल्लाह ताला बख्श देगा आपको, बख्श देगा, मैं बख्श देगा। रहमत हक बहाना मीजो है, अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है, बस प्यार बहुत करता है अल्लाह अपने बंदों से, बख्श देगा। सोचो यार, वो बिलबिलाती आंखें, वो कपकपाते दिल, बाप के दिल, सोचेंगे यार 400 बड़ी मुश्किल से दिन भर पसीना बहाया, कमाया, चल के डॉक्टर के खर्चा हो जाएगा, और खर्चे में थोड़ी ना होगा, 400 में होगा दवा, फीस अलग, दवा अलग, कुल 800 की बिल बन जाती है। अब 2 दिन की दिहाड़ी की खाना कैसे बनेगा, ये बड़ा मसला है। तो यार हमीर लोगों को करना है, हर बंदे की कमाई में अल्लाह ने गरीबों का हक रखा है, करना में करना पड़ेगा, करेंगे इंशाअल्लाह। तो राज जानना हो तो ऐसे राज जानने की कोशिश करो, ऐसे राज जानने की कोशिश करो। देखिए छोटी मोटी पगारें हम लोगों की हैं, बहुत मुख्तसर पगार हम लोगों की, कोई 5000 पे नौकरी कर रहा, कोई 7000 पे नौकरी कर रहा है, मगर दिल अल्लाह ने बड़ा दिया है। तो आप ही लोगों में से बहुत से ऐसे हैं, फोन कर दिया करते हैं, भाई साहब एक गरीब बच्ची की शादी, थोड़ा सा इंतजाम, अरे भेज रहा हूँ, तो हो जाता है साहब। और आप लोगों को अल्लाह ने अगर खुद दिया, खुद अगर दिया हो, सखावत करो। हदीस का मफहूम है, सखी अल्लाह का दोस्त होता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, पूरी तकरीर हो रही है। अल्लाह के वलियों का ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा, वो गमगीन होंगे नहीं। और क्या है, हुजूर फरमा रहे हैं सखी अल्लाह का दोस्त है। कितना आसान रास्ता और मुख्तसर रास्ता। वली का मतलब क्या है, अल्लाह का दोस्त। अल्लाह का दोस्त जब आप सखी हो जाएंगे, कितनी आसान सी दोस्ती है, कर लीजिए सखावत करके। सखी अल्लाह का दोस्त होता है। जब आप ये सखावत करने निकलेंगे ना, किसी एक को गोद ले लीजिए अपने मोहल्ले में, किसी गरीब को कह दीजिए कोई बीमार पड़ जाएगा, इत्तला धीरे से दे दिया करो, सोशल मीडिया के द्वारा मैसेज कर दिया करो, रकम बहुत खामोशी से पहुंचा दो। जिंदगी में सिर्फ तुम जानो, तुम्हारे अम्मा अब्बा भी ना जाने, तुम्हारी बीवी भी ना जाने कि तुमने कहीं खर्च पानी चलाया, वरना झगड़ा हुआ तुम्हारी बीवी सारा राज खोल के उसको ताने मारे। ये माहौल चल रहा है, इसलिए कभी भी अपने राज को अपने तक रखो। तो बात देखिए कहां चली गई। सरकार गौस आजम को मुरीद आया, कहा हजरत बड़ा कलेजा फटा जा रहा है, बता दीजिए वो क्या है। आपने पर्दे लटकाने के लिए कहा था, पर्दा मैंने लटका दिया, बरकत बहुत हो रही है, वजह क्या है, क्या राज था इसमें। कोई तावीज नहीं दी, कुछ नहीं दिया। कहा कि सुनो यार, तुम्हारा घर जो है ना,
وہ روڈ کے بالکل کنارے ہیں، مسافر گزرتے ہیں وہاں سے، اور تمہارے گھر میں بے نمازیوں کی نگاہ پڑتی ہے، اس نگاہ کی نحوست سے تمہارے گھر کی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ بے نمازی کی نگاہ کی نحوست سے گھر کی برکت چلی جائے، اور جس گھر میں پورا گھر بے نمازی ہو، اس گھر میں کیا ہوگا؟ اس گھر میں کیا ہوگا؟ نحوستیں ہوں گی، لعنتیں ہوں گی، فجر کو گول کر کے پورا گھر اٹھتا ہو، سورج نکلتا ہو ڈائریکٹ، صبح کی وہ جھما اللہ کی رحمتیں برستی ہوئی چھوڑ کر کے تم گواہ بیٹھے ہو یار۔ کبھی اٹھو فجر میں، دیکھو اللہ کی رحمت کیسی برستی ہے، وہ بھینی بھینی ہوائیں، وہ فجر کے وقت جا کر اللہ کی صدا مسجدوں میں بیٹھ کے ذکر کرنا، دیکھو مزے دیکھو اس کے، پھر دیکھو کہ تمہیں اس میں لذت تھی کہ وہ بسترے میں بدبودار منہ لے کے سونے میں لذت تھی۔ سمجھ میں آئے گا۔ غوث اعظم نے اپنی زندگی کا ایک گوشہ یہ دیا کہ آپ نے کہا کہ اے اللہ، میدان محشر میں مجھے تو اندھا اٹھانا، میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر سکتا، تیرا کیا تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتا، تو میرے عزیزوں کہا کہ مجھے بخش دینا یا پھر مجھے اندھا اٹھانا۔ اتنا خوف، اتنی خشیت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھی، ان کے پیغامات، ان کی زندگی، ان کے قصے اگر پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس سے ضرور سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور نوجوانوں، میں کہتا ہوں ایک دن موت آ جائے گی، اپنی زندگی کو غنیمت جانیے۔ جو بوڑھے ہو رہے ہیں انہیں بھی کہتا ہوں کہ داڑھیوں سے اپنے چہروں کو سجا لیجیے تاکہ حضور کے سامنے چہرہ ٹھیک لے جائے۔ اور جو جوان ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہم بھی جوان ہیں، داڑھی ہم نے رکھ لی، آپ بھی رکھ لیجیے۔ اللہ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ کل ذنوب ستار غفار، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کلام پڑھا ایسے بیان کے بعد کلام کی حاجت تو نہیں تھی، خیر ایک کلام تھا۔